1980 کے موسم گرما کا آخری دن تھا۔ 31 تاریخ کو صبح 10 بجے گیلان غرب سے صدام حکومت کی ایرانی سرزمین پر بمباری کی اطلاع ملی۔ ان ابتدائی اوقات میں بالکل واضح نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور کس حد تک۔ دوپہر 1:30 بجے ایلام اور دہلران سے بمباری کی اطلاع تہران پہنچی۔ 15 منٹ بعد اہواز سے بھی اطلاع ملی کہ اس کے ہوائی اڈے پر بمباری کی گئی ہے۔ اہواز کے 5 منٹ بعد 1:50 پر کرمانشاہ سے بھی ایسی ہی رپورٹ آئی۔ 5 منٹ بعد 1:55 پر بوشہر سے بھی اطلاع دی گئی کہ اس پر بمباری کی گئی ہے۔ دوپہر ٹھیک 2 بجے دسفول ہنٹنگ بیس پر بھی بمباری کی گئی۔ فضائیہ کی راہداریوں میں ہر کوئی دنگ رہ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ عینی شاہدین نے زیتونی رنگ کے کئی ایک مگ طیاروں کو ایران کے آسمان پر غوطہ لگاتے اور بم گراتے دیکھا۔ دسفول ہنٹنگ بیس پر بمباری کو 20 منٹ گزرے تھے جب تہران کے آسمان پر وہی زیتونی رنگ کے مگ نمودار ہوئے۔ مہرآباد ایئرپورٹ سے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ اس وقت آیت اللہ سید علی خامنائی مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب جنرل فیکٹری میں مزدوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب ہم فیکٹری میں داخل ہو رہے تھے تو ایک کمرہ تھا جس کے شمال میں کھڑکی تھی۔ میں وہاں اس عوامی ہال میں کارکنوں کو لے جانے کا انتظار کر رہا تھا جو ڈائننگ ہال بھی تھا تاکہ میں وہاں تقریر کروں۔ میں اور کچھ گارڈز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے آیت اللہ خامنائی نے کارکنوں کے ساتھ گفتگو منسوخ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سکون سے ڈائس کے پیچھے گئے اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے دیکھا کہ تقریر ملتوی کر کے آیا تو برا اثر پڑے گا، لہٰذا میں نے کہا کہ میں آ کر تقریر کروں گا، البتہ مختصر ہوگی۔ میں حال میں آیا، سب کارکن پہلے ہی موجود تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں، دشمن نے حملہ کیا ہے، ہم ان چیزوں کی توقع کر رہے تھے۔ میں نے ان سے شاید 10 سے 15 منٹ گفتگو کی اور پھر کہا کہ اب مجھے جانا ہوگا۔ اس وقت آیت اللہ خامنائی علماء کا لباس پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑے جو انہوں نے نوعمری سے پہنے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ تقدیر نے ان کے لیے کوئی اور لباس بھی سلوایا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس آبا قبا کے ساتھ محاذ پر نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ چمران سے مشورہ کیا کیسا ہے کہ میں فوجی لباس پہن لوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت خوب، بہت اچھا ہے۔ میں نے بھی دیر نہیں کی اور جا کر فوراً فوجی وردی اٹھا لی اور زب تن کی۔ بسم اللہ القاسم الجبارین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن۔ یہ بحران اور جنگ کے ابتدائی سالوں میں رہبر انقلاب کے عزم کی داستان ہے۔ اینجا جبهه رزم فولاد مردانی است که میروند۔ دستاویزی فلم فوجی لباس میں فوجی وردی میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی داستان۔ آٹھ فروری سن 1979 کو فضائیہ کے بہت سے اہلکار سادہ کپڑوں میں علوی اسکول آئے اور پھر انہوں نے فوجی وردی پہنی۔ امام خمینی کھڑکی کے پاس آئے اور فوجی جوانوں نے امام کو سلامی دی۔ ان کی فوجی سلامی ایک نئے کمانڈر کی پہچان تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ کا دور ختم ہو گیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کیا، وہ لمحہ جس نے ثابت کر دیا کہ آپ انقلاب کے مشکل دنوں کے لیے فوج پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کی تصویر کی اشاعت سے شاہی فوج کے ستونوں میں زلزلہ آ گیا۔ 22 بہمن کی صبح
10 بجے فوج کے کمانڈر جنرل ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوئے اور ایک تاریخی اعلان پر دستخط کیے۔ جب فوجی سربراہوں نے دیکھا کہ شکست یقینی ہے تو انہوں نے بختیار حکومت اور عوام کے درمیان ہونے والی لڑائی میں غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انقلاب جیت گیا۔ اس وقت آیت اللہ خامنائی مہرآباد ہوائی اڈے کے قریب جنرل فیکٹری میں کارکنوں سے محو گفتگو تھے۔ کمیونسٹ اور بائیں بازو کی تحریکیں مزدور تحریک پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ فیکٹری تھی جس پر انقلاب اسلامی کے ابتدائی دنوں میں یعنی 20 اور 21 فروری کو کمیونسٹوں وغیرہ نے حملہ کیا تاکہ وہاں ایک تنازع کھڑا ہو۔ وہ چاہتے تھے مزدوروں کی ایک جماعت بنائی جائے کیونکہ وہاں سینکڑوں کارخانے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مزدوروں کو اکٹھا کریں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس واقعے کے بعد ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا بغور جائزہ لینے لگے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد میجر جنرل قرنی، جو انقلاب کے کمانڈروں میں سے ایک تھے، کو انقلابی فوج کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کیا گیا۔ فوج کو اب جوان افسروں پر سرمایہ کاری کرنی تھی اور اس میں وقت لگے گا۔ حال ہی میں کچھ بائیں بازو اور انتخابی اتحاد جیسے چھوٹے عسکری گروپ اور منافقین کھلے عام فوج کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ برای نابودی سلطه امپریالیسم ما نیازمند این هستیم که ارگان‌هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیسم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگان‌های مردمی به وجود بیاد. ارتش مهمترین این ارگان‌ها. در مورد بازسازی ارتش، بنیانگذاری ارتش نوین انقلابی ایران و بازسازی دستگاه حکومتی، سازمان چریک‌های فتح خلق 3 مسئله رو مطرح می‌کنه. اول اینکه این دستگاه بوروکراسی، دستگاه دولتی و این ارتش شاهنشاهی در خدمت دیکتاتوری فردی شاه و در خدمت سلطه امپریالیسم و تهاجم به کشورهای منطقه، ارگانهای جاسوسی امپریالیسم آمریکا در اینجا بوده و اینها هیچ کدومشون در خدمت منافع خلق و مردم نبودند. پس کلاً باید کنار گذاشته بشه. امام خمینی چاہتے تھے کہ فوج ملک اور انقلاب کے لیے باقی رہے۔ ارتش با سیستم کنونی که وجود داره، یعنی اون روابطی که بین افراد مختلفش هست، دیگه جنبه اسلامی اصلا نداره و نمیتونه برقرار کنه. اینطور نیست که اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن. اشخاص درجات پایین دیگه این فساد نیستن که اون بالایی بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود. این طبقه پایین را هم اون فساد را نداره. الان نمیشه آقا ما بگیم که ارتش برن. ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید این ارتش را به صورت نگهش داریم. اون طبقه اول را بیرون کنیم، طبقات اول را از سالشگر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بهشون بدن، بعد بریم سراغ افراد ببینیم اگر یه فرد غیر سال است کنار بزنیم فرد سالش هست. این مسئله این نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شاه رفته فردا همه کارهای ما درست میشه. همه کارا رو خراب کردن و رفتن. حالا شما باید خرابه رو آبادش کنید. نظرتون در مورد اینکه ما یک ارتشی رو ملی سازمان بدیم خیلی به جای اینکه این ارتش رو بیام زرد بکشیم باز بودجه سرش بذاریم تدریج میخواد. میتونید عزیزم تدریج میخواد آقا. این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام مطلب بی نظام الان میخواد، نمیشه. این باید تدریج بشه، باید درست چیز بشه، نظام پیدا بکنه و تبدیل بشه اون ارتش به این ارتش. اما همینطوری نمیشه این کارو کرد. چون نظامتون در مبنای ترس. آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو رو قد کنار بذارید. نه توجه، من میدونم، من خودم هم جوان بودم. یه توقعاتی جوان ها دارن که این توقعات از باب اون از میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل شب حل بشه.
اینطور نیست. مسائل اشکال داره، مشکل است الان. آیت اللہ خامنائی بھی امام خمینی کی اس رائے سے متفق تھے اور فوجی معاملات کی زیادہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوجی جوان بھی حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مذہبی رہنما کو فوج اور عسکری معاملات کا بخوبی علم ہے۔ یہ تجربہ ان کے جیل میں رہنے والے سالوں کی وجہ سے تھا، وہ سال جب آیت اللہ خامنائی فوجی جیلوں میں فوجیوں کے ساتھ قید تھے اور ان کی گفتگو سے انہیں فوجی ماحول کا علم ہوا۔ کچھ فوجیوں اور فوج کے اندرونی مسائل سے واقفیت ہو گئی تھی۔ میرے لیے شناسائی سب سے پہلے جیلوں سے ہوئی، کیونکہ میں کئی فوجی جیلوں میں رہ چکا تھا۔ میں وہاں سپاہیوں کے ساتھ اسی سیل میں تھا، ایک ہی جگہ قید تھے، مختلف رینکوں والے سپاہی اور افسروں کے ساتھ۔ اس تعلق کے علاوہ ہم اکٹھے عدالت میں بھی آتے جاتے تھے۔ میں فوجیوں کی کئی جیلوں میں رہا۔ اس چیز نے مجھے عسکری مسائل سے کافی زیادہ آشنا کر دیا، اور یہیں سے فوجی معاملات میں میرا پہلا عمل دخل شروع ہوا۔ اس شناسائی کا ایک پہلو اور بھی تھا، انقلابی علماء کی طرف سے فوج کی حمایت۔ ان دنوں کردستان بائیں بازو اور علیحدگی پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان عناصر نے فوجی بیرکوں پر حملہ کیا۔ میجر جنرل قرنی نے فوج کو مزاحمت کا حکم دیا تھا، تاہم عبوری حکومت فوج کے برعکس کردستان کی علیحدگی پسندوں کو مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے رعایت دینا چاہتی تھی۔ میجر جنرل قرنی پر بہت زیادہ سیاسی دباؤ تھا۔ ان مشکل دنوں میں آیت اللہ خامنائی نے قرنی سے ملاقات کی۔ کام کے شروع میں ہی میں نے جناب قرنی سے کہا کہ مجھے یہ لباس بہت پسند ہے، یعنی فوجی لباس، اور اگر یہ مصروفیت اور مولویت نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ آ کر فوج میں کام کرتا۔ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میرے لیے یہ ایک ستارہ ہی کافی ہے، ایک ستارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں تو میں آپ کو شروع سے ہی کرنل کا درجہ دوں گا۔ وہ اس وقت اعلیٰ سطح کے کرنل تھے۔ تانک‌های سبک و نفر برهایی که سپاه پاسداران در روی اون قرار گرفتن در حال حرکت هست۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نام سے ایک نئی تنظیم بنائی گئی جو ایسے انقلابی نوجوانوں پر مشتمل تھی جن کی شاہی حکومت کے خلاف لڑنے کی ایک طویل تاریخ تھی۔ اینا همون کسانی بودند که در روزهای قیام خود به مقابله با توپ و تانک رژیم وابسته رفتند و هراسی از گلوله‌های مسلسل به خودشون راه ندادند۔ ایک فوجی افسر بنام یوسف کلاہدوز جو کہ سپاہ کے بانیوں میں سے ایک تھا، رضاکارانہ سپاہ کا رکن بنا تاکہ سپاہ پاسداران انقلاب کی تربیت اور تنظیم سازی میں حصہ لے۔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نه تنها حربش اصل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود ابتدا روحانی و طلبه‌ای است که بعد سلاحی در دست گرفته است۔ لیکن سپاہ کو ایک پیشہ ور فوجی تنظیم بننے کے لیے صرف تربیت کی ضرورت نہ تھی۔ ستائیس مارچ سن 1979 کو آیت اللہ خامنائی نے امام خمینی کی طرف سے انقلابی کونسل کے اجلاس میں مختلف مسائل کو اٹھایا تاکہ یہ ادارہ ایک سرکاری اور پیشہ ور ادارہ بن سکے، خاص طور پر اب جب کہ سپاہ کردستان سے ایرانی سرحدوں کی محافظ بن چکی تھی اور وہ علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ قرنی پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ بالآخر بازرگان نے قرنی کو فوج کی جوائنٹ اسٹاف کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ اس ہٹائے جانے کے فوراً بعد فرقان گروہ، جس نے اسلام کو مارکسی نظریات سے جوڑ دیا تھا، نے قرنی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ فرقان گروہ نے تہران کے ولی اثر چوک کے قریب قرنی کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ انقلاب کی تاریخ میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے پہلے شہید قرنی تھے، اور وہ شہادت کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کو حضرت معصومہ قم کے روضہ اقدس میں دفن کیا گیا۔ در جبری که طاغوت اصرار داشت تمام مبانی انسانی اسلامی رو از یادها ببرد
و اونجا که اسلام خودنمایی می کرد در صدد تحقیه و تحقیر برمی آمد، بسیار شاهد بودم که ضمن تأسف بسیار همیشه می گفت که اینها می خواهند کاهگل بر خورشید بمالند و دنیا را از نور حقیقت اسلام بی بهره نگه دارند، زهی تصور باطل، زهی خیال محال. تھوڑی دیر بعد فرقان گروہ نے آیت اللہ مطہری کو بھی قتل کر دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس نئی جنگ میں علماء اور فوج واقعی ایک ہی محاذ پر ہیں۔ اس بات پر توجہ فرمائیے کہ ہمارے دشمن نے شہید مطہری کو قتل کر کے اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، خود کو بے نقاب کیا ہے، اس نے اپنا تعارف کروا دیا ہے۔ مطہری کے خلاف کون ہے؟ اس عظیم استاد کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں؟ ان کی شخصیت کا سب سے اہم عنصر عین اسلام اور صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ 22 مئی سن 1979 کو عبوری حکومت کے وزیر اعظم بازرگان امام خمینی سے ملاقات کے لیے قم آئے۔ اس ملاقات میں امام خمینی نے فوج کی طرف سے آنے والی بعض اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ بازرگان نے فوج کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ عسکری مسائل سے زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے پہلے انقلابی کونسل کے ایک ایسے رکن کے پاس جانے کا سوچا جو عسکری اور فوجی اداروں سے واقفیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی سے رابطہ کیا۔ یہ تصویر اس دن سے متعلق ہے۔ یہ آیت اللہ خامنائی کا فوج کے جوائنٹ اسٹاف کا پہلا دورہ تھا، جہاں آرمی کے ایک ایماندار اور خوش فکر بریگیڈیئر جنرل فلاحی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جناب فلاحی ایک قابل احترام انسان تھے۔ ایک سفر میں ہم ایک ساتھ جا باہر گئے، وہ ماہ رمضان تھا۔ خیر، جہاز میں سارے مسافر تھے، سب کو کھانے کے لیے کچھ دیا گیا اور ہم سب نے کھایا، لیکن جناب فلاحی نے نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا، جناب فلاحی آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سفر میں؟ انہوں نے کہا، میرا کام ہے، میرا کام ہر وقت سفر کرنا ہے، لہذا میں روزہ قصر نہیں کر سکتا۔ اس دورے کے بعد